الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا کیا، اور آئندہ آنے والے پورے پیغمبر بھی ان کے نسل میں سے تھے۔ کافی ابراہیم علیہ السلام تکلیف اٹھائے، پریشان رہے، بے چین رہے۔ پیغمبری ملنے سے پہلے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ایک تو بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، بتانے کا۔ ڈائریکٹ بولیں گے تو دشمنی ہوتی، جھگڑے ہو جاتے۔ اکیلے تھے، پوری بستی کو توحید کی دعوت دینا تھا۔ ایک دن لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ تھے، رات ہو گئی۔ رأى کوكبا، ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھے جو جس کی پوجا ہوتی تھی۔ هذا ربی، ارے یہ تو ہمارا خدا ہے۔ فلما افل، چلو ٹھیک ہے، ویٹ کرو، صبر کرو۔ تھوڑی رات گزر گئی۔ افل کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ ڈوب گیا۔ لا احب الافلین، ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جو ڈوب جاتا وہ خدا کیسا ہوتا؟ جو غائب ہو جاتا وہ خدا کیسا ہوتا؟ وہ اللہ کیسا ہوتا؟ تھوڑا سوچو، تھوڑا عقل دوڑاؤ کہ جب تم جس کو خدا بول رہے ہو اس کو اگر موت آتی تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا نا۔ تو خدا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ هو الاول والآخر، وہ کوئی نہ تھے جب تھا، کوئی نہیں رہیں گے جب رہے گا، زمانے کو اس نے پیدا کیا۔ تو انہوں نے کہا لا احب الافلین، وہ لوگ سورج کی، اس کے بعد اب اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ فلما رأى القمر بازغا، اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ چاند نکلا۔ چاند نکلے تو ستارے غائب ہو جاتے۔ چاندنی رات میں ستارے نظر نہیں آتے نا، اندھیری رات میں نظر آتے۔ تو فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، ہاں بھائی یہ خدا ہونا چاہیے، چونکہ تم لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ خدا ہونا، چلو ٹھیک ہے بھائی یہ خدا ہے، اس کو گاڈ مان لیتے ہیں، اللہ مان لیتے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے اوپر ہے۔ هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ چاند بھی کیا ہوا؟ صبح ہوتے ہوتے چاند بھی غائب۔ جب ستارہ غائب ہو گیا، پھر چاند بھی غائب ہو گیا، سورج نکلا، چاند غائب ہو گیا، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ دو چیزوں میں سے جو غالب ہے وہ خدا ہوتا، جو اوور کم ہوتا، چھوٹا ہے وہ خدا نہیں ہوتا نا۔ جو ڈوب جاتا، جو غائب ہو جاتا، جو مغلوب ہو جاتا، مغلوب کا مطلب جس کا ویلو ختم ہو جاتا، وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا خدا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا تو بولے اللہ تو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں دے گا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة، چاند ختم ہو گیا، سورج نکلا، بازغة، چمکتا ہوا، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ قال هذا ربی هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ خدا ہونا چاہیے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، شام ہو گئی، سن سیٹ ہو گیا، ارے غائب ہو گیا۔ اب ان جب غائب ہو گیا تو کہاں دنیا کو دیکھے گا، اور تم بلائیں گے تو آئے گا بھی نہیں، تمہاری ضرورت بھی پوری نہیں کرے گا۔ تو یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تم لوگ جو شرک میں مبتلا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، غلط۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک یہ ریشنل، انٹلیکچول سوچنے کا، عقل سے سمجھانے کا، جواب دینے کا طریقہ تھا۔ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، یہ 100 سال کا معاملہ تھا۔ روزانہ بچے بچے کو، بڑے بڑے کو، چھوٹے چھوٹے کو، گھر گھر کو جا کے سمجھاتے کہ بھائی یہ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے۔ بولے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، دیکھو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہی رب ہو سکتا ہے، اور میرا رب وہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی برابر اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ میں شرک نہیں کر سکتا۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ملت حنیفیہ بولتے اس کو، یعنی حنیف کا مطلب ادھر ادھر نہیں، سیدھا ڈائریکٹ۔ حنیفا مسلمہ، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کے احکام کو مانتا ہوں، مسلمہ ملت وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، شرک، پارٹنرشپ اللہ کے ساتھ، پھر اللہ کے علاوہ کوئی چاند، سورج، زمین نہیں، ستارے، وما انا من المشرکین۔ اب لوگ بحث کرنے لگے،
یہ کیسے ہو سکتا، وہ کیسے ہو سکتا، تمہارا خدا کہاں ہے، ملنا ہے. وحاجہ قوم، قوم بحث کرنے لگی. قال تحاجوننی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون الا یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما فلا تتذکرون. بحث. حاجہ قومہ، ان کو ڈرانے لگے، ہمارے بت تمہارے کو نقصان کر دیں گے، تم پہ عذاب آ جائے گا، تم کو برباد کر دیں گے. ولا اخاف ما تشرکون بھی، تم لوگ جتنا بھی شرک کرتے مجھے اس سے ڈرنا نہیں ہے، نہ ڈرتا ہوں میں. ہزاروں تمہارے خدا ہوں گے، ہزاروں تمہارے معبود ہوں گے. ولا اخاف ما تشرکون بھی، اور کچھ نقصان نہیں ہو سکتا الا یشاء ربی، اللہ اگر چاہے گا ہی کچھ ہو سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی، لیکن ان کا یقین، ان کا اطمینان. پھر اس کے بعد باتیں آگے چلتی ہے. تو اس کے بعد ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کئی زمانے تک یہ دعوت، یہ بحث، یہ پیغام، یہ سمجھانا یہ ہوتا رہا. ایک دن پلان کرتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کرتا. تاللہ لأکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کو، اسنام بولتے آئیڈلز، اسٹیچوز، آئیڈلز کو جو ہے نا پلان کرتا ہوں ایک. فجعلہم جزازا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے ایک دن. الا کبیرہم، الا وہ ایک بڑے کو چھوڑ دیے. لعلہم الیہ یرجعون، آنے کے بعد وہ بڑے سے بات کرنے دو ان کو بول کے. تو واقعہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں 2-3 جگہ اس واقعے کو ذکر کیا، یہاں پہ وہ ذکر نہیں کیا، آگے آئے گا. کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جو ہے نا، ہمیشہ فیسٹیولز ہوتے، عید ہوتی، برات ہوتی، سب لوگ جمع ہونا چاہتے، جانا چاہتے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی بولے چلو چلو جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام بولے انی سقیم، میری طبیعت آج ناساز ہے. مطلب جھوٹ نہیں بولے، سست تھے، ڈپریشن میں تھے. کچھ بھی ہوتا نا، انسان فریش نہ رہتا، میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھائی، انی سقیم، میں سقیم ہوں. تو لوگ سمجھے، لوگ اپنے طور سے سمجھے، لوگ کیا سمجھے، بھائی یہ بہت بیمار ہے، چلے گئے. انہوں نے کیا کیا، اندر گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے، قرآن میں ذکر ہے، وہاں پہ ذکر کرے اللہ تعالیٰ. جب سب چلے گئے تو ان کا جو بت خانہ تھا، بت خانہ مطلب جو عبادت کی جگہ، جیسے مکے میں کعبے میں پورے بت لا کے رکھے تھے وہ لوگ، تو ویسا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سارے بت رہتے. اندر گئے وہ لوگ. اس کے بعد دیکھے وہاں پہ کھانا رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے. فقال الا تاکلون، بتوں کو بولے کھاؤ، تمہارے کو رکھے گئے نا تمہارے واسطے، کھاؤ. الا تاکلون، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راستہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ٹیسٹ بھی چل رہا ہے. تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تحقیق میں لگے ہوئے تھے بہت زمانے تک، اسی لیے بولے ہاذا ربی، یہ چاند یہ سورج میرا خدا ہے کیا بول کے. پھر بولے ڈوب گیا، تو بولے کیسا ہو سکتا، یہ ان کے تحقیق کا دور تھا بولتے، یعنی مطلب پیغمبر بنانے سے پہلے کا. تو یہاں بھی یہ بھی ہو سکتا، یا ہے کہ غصے سے بول رہے اللہ تاکلون کہو، یا ہے کہ ریسرچ کرنے میں لگے، جو بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام سچے راستے پہ تھے. اللہ تاکلون کھاؤ، کچھ بھی جواب نہیں آیا. ما لکم لا تنطقون، میں بول رہا ہوں سنے نہیں آ رہا، بات نہیں کر رہے تم لوگ. ما لکم لا تنطقون، کیوں بات نہیں کرتے تم لوگ؟ اچھا بات نہیں کرتے تم لوگ، ٹھیک ہے، میں تمہاری جو ہے نا چٹنی نکالتا ہوں. ضربم بالیمین، لے کے ان کو مارنا شروع کرے. فراغ علیہم ضربم بالیمین، زور سے مارنے لگے. بالیمین بولے تو طاقت سے، دائیں ہاتھ سے. فاقبلوا الیہ یزفون، سب گرنے لگے، گھپ بول کے مارے اس کو، ہتھوڑی لے کے، پتھر لے کے، ٹوٹ کے ٹکڑا کر کے گرنے لگے. یزفون، گرنے لگے. قال تعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. تو اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد وہ لوگ آئے، آنے کے بعد پوچھے ارے یہ کیا ہو گیا، ہمارے بتوں کو کون توڑ دیے؟ قالوا سمعنا فتن، بولے ایک نوجوان آدمی تھا، نوجوان، اسی لیے پیغمبر کو 40 سال کے بعد پیغمبری ملتی. یہ پورے واقعات اس سے پہلے ہو گئے تھے نہیں، اسی لیے علماء بولے ریسرچ کا ٹائم تھا ان کا. قالوا سمعنا فتن یقال له ابراہیم، ارے کون کرے کون کرے؟ ایک نوجوان بچہ ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتا تھا. فتن، نوجوان بچہ. ہمارے بچے، نوجوان بچوں کو کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں ہے. توحید، عقیدہ، امت، اسلام، یہ ہماری یہ نسل تو چلے گئی، یہ نسل کو تو بیٹ چاہیے،
یہ نسل کو تو جو ہے نا لو ریلیشنز چاہیے، ریلز چاہیے، یہ نسل کو کہاں چاہیے، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہماری امت کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ بیکار نسل ہو گئی ہماری. سمینا فتن، وہ سچی نسل تھی. سمینا فتن یقال لہ ابراہیم انت فعلت بآلیتنا یا ابراہیم، بلا کے پوچھے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ تم کریں. ابراہیم علیہ السلام ان سے بات کرو، تمہارے خدا ہے نا بھائی، تم لوگوں کی عبادت کرتے پوجا کرتے، ان سے بولے میرے کو کیوں پوچھ رہے. تو وہ بولے ابراہیم بولو وہ بات نہیں کرتے تم کو نہیں معلوم. تو ابراہیم بولے بات نہیں کرتے تو پھر پوجا کیوں کرتے. یہ ذکر وہاں پہ ہوا. تو اس کے بعد ان لوگوں کو غصہ آ گیا. اب غصہ آنے کے بعد کیا کرتے یہ لوگ، کیا کرتے؟ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم علیہ السلام بولے ان سے بات کرو، تو بات نہیں کرتے. بات نہیں کرتے تو بولے ابراہیم علیہ السلام افتعبدون، پھر تم ان کی عبادت کرتے جو تم کو نہ فائدہ پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے نہ تمہاری بات سنتے. افل لکم، بے وقوف کہیں گے افل لکم، اف شیم آن یو بولتے ہیں اس کو عربی میں، افل لکم تم پہ افسوس ہے. افل لکم شیم آن یو تم پہ افسوس ہے. وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم کو عقل نہیں ہے، پھر بات نہیں کرتے، ان جواب نہیں دیتے، پوچھے تو بولتے نہیں، کھاؤ بولے تو کھاتے نہیں، پھر تم ان کی کیوں پوجا کرتے، کیوں عبادت کرتے. یہ سب بحثیں اللہ تعالیٰ ذکر کرے جگہ جگہ پہ. اس قسم کی باتیں ان لوگوں کا ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، 100 سال ڈیلی. آخری میں کیا ہوا، ایک دن توڑ دیے اور یہ ہو گیا، بادشاہ کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ بندہ تو پورا ریولیشن لا لیا. پوری بستی مل کے، پورے لوگ مل کے اس کو نہ کنٹرول کر سکتے نہ سمجھا سکتے. اس کا باپ بھی اس کو جو ہے نا مار دیتا ہوں بولے تو یہ نہیں ڈرنے والا ہے. تو ایک دن بادشاہ ان کو بلاتا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. وہ زمانے میں، پرانے زمانے میں بادشاہوں کو لوگ خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور بادشاہ لوگ اپنے پاس پیسہ ہوتا تھا، فوج ہوتی تھی، جادوگروں کو بھی ساتھ میں رکھتے تھے. تو یہ جادوگر کیا کرتے تھے، ٹرک کرتے تھے کچھ نہ کچھ، تو لوگ متاثر ہو جاتے تھے. کچھ جو ہے نا سپر نیچرل کام کرتے تھے تو یہ لوگ جو ہے نا متاثر ہو جاتے. اور بادشاہ کی عبادت، تو بادشاہ کی فرعون کی بھی عبادت ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام وہ عراق کے علاقے میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کا نام کیا تھا، نمرود. کیا تھا، نمرود. آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. ہاں، نمرود تھا وہ بادشاہ. وہ زمانے کے یہ تو نہیں تھا نا وہ زمانے میں کہ بھئی ہیومن رائٹس یا آزادی اور پوچھنا، ایسا نہیں تھا. اللہ کے رسول کے بعد لوگوں کو انسان سب برابر، سب حقوق، یہ اللہ تعالیٰ کے بعد سکھائے. ہندوستان میں بھی چھوٹی ذات کے لوگوں کو کان میں پگھلا کے ڈال دیتے، سیس پگھلا کے ڈال دیتے، ان کو جو ہے نا کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی، ننگے رہنا ان لوگوں، ایسا سب تھا قانون. چھوٹی ذات کے لوگوں، مسلمان آئے تو ان کو بولے نہیں نہیں نہیں، انسان ہے، انسانوں کا یہ ان کا حق دینا چاہیے. تو ویسا نمرود کو پتا چلا کہ بھئی یہ ریولیشن، فرعون انا ربکم الاعلی بولتے تھے، یہ لوگ سب بولتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بولے بلا کے وحاجہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کون ہے جی تمہارا رب، خدا کون ہے تمہارا. بحث، ڈیبیٹ نہیں، مطلب بحث، غصہ، ڈرانے والی بات. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تیرا رب کون ہے رے، ایسا مطلب بادشاہ ہے نا وہ، بہت ڈرا رہا لوگوں کو، بول رہا تو بتوں کو توڑ دیا. حاجہم، تو اللہ تعالیٰ بولے یاد نہیں تم لوگوں کو کیسا بات کیا وہ ابراہیم علیہ السلام نے. تو ابراہیم علیہ السلام بولے میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، زندگی دیتا اور موت دیتا. کیا کرتا میرا رب، پیدا کیا میرے کو اور میرے کو موت دیتا. تو بدماش، اچھا ایسا کیا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں. ایک آدمی کو بولا مارو جی اس کو، مار دیے. دوسرے کو بولا اس کو موت کی سزا ہو گئی تھی، قتل کرنا تھا اس کو. ایک معصوم اچھے آدمی کو بولا مارو،
ایک بدماش کو لا کے بولا چھوڑ دو، دیکھیں مار بھی دیتا ہوں میں، چھوڑ دیتا ہوں. قال انا احیی و امید، حالانکہ ماننے کا مطلب زندگی دینا، یہ ٹیبل کو زندگی دینا، یہ ٹیبل کو زندگی دینا، اس کو بولتے ہیں زندگی. اور موت مرنے پہ قدرت دینا، جب بولے جس کو بولے جہاں بولے موت دینا. تو خود مرنے والا ہے، تو دوسروں کو کیا موت دیتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن وہ بحث کرے تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ لوگوں کو الو بنا رہا، اب اس سے بحث کرنے کی بات زیادہ ضرورت نہیں ہے، کنفیوژن کر دے رہا، سیدھا دوسرے اسٹائل پہ چلے گئے ابراہیم. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ. اچھا ایسا کیا؟ اچھا میرا رب کیا کرتا؟ سورج کو مشرق سے نکالتا، تو کیا کر مغرب سے نکال. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ڈر گیا، خاموش بیٹھ گیا، کیسا ہو سکتا؟ بولے وہ رب ہے، سورج کو تو ادھر سے نکالنا، مار دیا کر دیا بول رہا نے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ جب یہ بدماشی کی اس حد تک پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ دیتے. بولا اب ان کیا بولا؟ حرقو، بولے یہ ان میرے کو جو ہے نا لاجواب کر دیا، غصہ آ گیا، بولے اس کو جلا دو. کیا کرو؟ ابراہیم کو جلا دو. حرقوہ والقوہ فی جہنم، جہنم میں ڈال دو، یعنی مطلب فالقوہ فی الجحیم. جہنم ان لوگوں کو معلوم تھی، ان کے ذہنوں میں تھی، تو وہ لوگ آپ اندازہ کر سکتے جہنم بنا ابراہیم کے لیے. وہ لوگ اب کیا کریں؟ جہنم بہت بڑا گڑھا کھود کے پوری بستی، پورا بادشاہ، پوری آرمی، پوری فوج ملی ہوئی ہے، ایک آدمی ہے ابراہیم علیہ السلام. بولے جلاؤ، سب لکڑی ڈالے اس کے اندر، لوہا ڈالے، پیٹرول ڈالے، جلائے، آگ لگے. حرقو، اس کو جلا دو، ٹکڑے پاؤڈر کر کے جلا دو، اس کا وجود ختم کر، سارے لوگوں کو نصیحت ہو جانا. والقوہ فی الجحیم، آگ جہنم میں ڈال دو. تو ڈال دیے، فالقوہ فی الجحیم، ان کو جہنم میں ڈال دیے. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. فالقوہ فی الجحیم، ڈال دیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اب حکم دیے اس کو، یا نار کونی بردم و سلاما. قالو، بادشاہ لوگوں کو بھی لوگوں کے ایموشن سے کھیلنا دیتا نا، میرے واسطے میری پوزیشن کے لیے بولے تو لوگ حرقو وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کو بچا لو، اپنے خداؤں کا ویلو رکھ لو، اپنے خداؤں کا انتقام لے لو. حالانکہ خداؤں سے تعلق نہیں، بادشاہ سے تعلق ہے اس کا. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ بولے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ تو کیا ہو جا ابراہیم کے لیے؟ ٹھنڈی ہو جا، سلاما، سلامتی والی، مطلب بہت ٹھنڈی نہیں، ڈر کے ایسا کانپنے والی. بہت سردی سے بھی انسان کیا ہو جاتا؟ تکلیف میں آ جاتا. بہت گرمی سے بھی آتا. تو بردن ٹھنڈی، سلام آرام کی ٹھنڈی، مزے کی، اے سی ڈال لے کے بیٹھے جیسا. یا نار کونی بردم و سلاما. بعض روایتوں میں ہے کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے وہاں پہ وہ جھولا رہتا نا ایسا، اس میں سے پھینکنے کے لیے نزدیک گئے تو بھاپ لگتی ہے نا، اتنا بڑا بہت زبردست آگ لگائے تھے وہ لوگ، جھولے میں سے پھینک دیا ان کو اوپر سے. تو جبریل علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے، بولے کہ کچھ مدد. بولے اما الیک فلا واما اللہ فینجینی، بولے تمہارے سے تو نہیں مانگ سکتا لیکن اللہ مجھے بچا لیتا ہے، آپ کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ کے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے. بہرحال اب جلا دیے ابراہیم علیہ السلام، آگ میں سے نکل کے آ گئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اب کیا سچویشن بنا ہوا ہے؟ کس کی جیت ہوئی؟ ابراہیم کی. اور وہ پوری بستی اور پوری فوج، پورا بادشاہ اب پلان کر دے کیا کرنا ہے اس کو، کیسے اس کو ماننا. اس کو ماننے کے لیے آگ میں ڈالے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا، اب ختم ہو گیا، سمجھنے سمجھانے بولنے کا ٹائم ختم ہو گیا. اب ان کے دماغوں میں ایک ہی چیز ہے کہ کیسے میرے کو ختم کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام فیصلہ کر لیتے. کیا کر لیتے؟ کہ اب یہ چھوڑ کے مجھے چلے جانا ہے. انی ذاہب الی ربی، اب میں چلتا ہوں، یہ بستی کو چھوڑ کے نکلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے بات کہ ہر پیغمبر کو ہجرت کرنی پڑتی، اپنی دین کے خاطر، اللہ کے خاطر اپنی بستی چھوڑنی پڑتی. اللہ کے رسول بولے اگر
ہجرت نہیں ہوتی پیغمبروں کے لیے تو میں انصاروں میں ہو جاتا، انصار کے لوگوں میں سے ہوتا تھا میں، لیکن چونکہ اللہ ہجرت لکھ دیا اس لیے اللہ کے رسول منتقل ہو کے مائگریٹ ہو کے مدینہ چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فیصلہ کر لیتے، کیا فیصلہ کر لیتے؟ انی ذاہب الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف چل رہا ہوں اور میرا رب کیا کرنے والا ہے؟ مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پلان کرتے کہ ہم لوگ نکل جائیں گے اب۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، یہ 3 لوگ بستی چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے بڑی محبت تھی نا، تو نکلتے ہوئے بھی باپ سے بول کے جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہ میرے ابا، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعظۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو اللہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام باہر نکل کے سفر میں بھی ہر جگہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے، حالانکہ وہ باپ جو ان کو ستانے، ماننے، جلانے، کرنے میں سب میں شریک تھے۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا فلما تبین له، اللہ تعالیٰ بول دیتے ان کو کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس کے بعد بولتے کہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے دعا کرنا، ایک لیول پہ آنے تک، آخری تک دعا کرتے ابراہیم علیہ السلام۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام یہاں سے سفر کر پہ نکلتے ہیں۔ اب سفر میں جو ہے نا ان کے کئی واقعات ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوتا کہ عراق، فلسطین، ایجپٹ سے گزرتے رہتے ہو، وہاں پہ ایک جبار من الجبابرہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بہت بڑا بدماش بادشاہ تھا، لا یرا امرأۃ جمیلۃ قط الا واخذها، کوئی بھی خوبصورت عورت ہے تو لے لیتے تھے وہ لوگ، بادشاہ لے لیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، لوط ہے، اور ان کی بیوی سارہ ہے، جا رہے، ان کو پتہ چلتا کہ ابراہیم کے ساتھ ایک بیوی ہے، تو بلا کے ابراہیم کو پوچھتے کون ہے، کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بولتے یہ میری بہن ہے بولتے۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام بہن کئی کو بولے تھے، کیا بولے تھے، کہ بیوی ہے بولے تو تو کئی کو رکھ لیتا، میں زیادہ مستحق ہوں، بولنے والی بات آتی، بہن بولے تو رشتہ مانگتے، پھر اس کے بعد ایک چانس نکلتا ایکسیپٹ کرنے کا، نہ ایکسیپٹ کرنے کا، کئی ریزنز ہو سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولے تھے، کیا نہیں بولے، آ کے بولتے اپنی بیوی سے فلا تکذبینی فإنہ، کہ اب زمین پہ ایمان لانے والوں میں سے تم اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، فإن کی اختی فی الایمان، ایمانی رشتہ میرا اور آپ کا ایمانی رشتے کی وجہ سے ہیں آپ، لیکن وہاں گئے تو وہ میری بیوی ہے نہیں بولو، تم بھی یہ بولو ایمانی رشتہ ہمارا ہے بولنے کا مطلب میں تم لا تکذبینی، مجھے ایسا نہیں بولو کہ میں جھوٹ بولا۔ تو بہرحال ہاجر کو لے کے چلے جاتے آدمی، سارہ کو، اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے اب کیا کر سکتے تھے، اکیلے آدمی ہیں۔ لوط علیہ السلام بھی تھے اس وقت، ان کا ذکر نہیں تھا جہاں پہ تھے، اور تھے ہوں گے، لیکن بادشاہ کا نے جب ان کی بیوی کو لے کے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام فقام یصلی، اللہ کے سامنے ٹھہر گئے، اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، رب العالمین کے سامنے ان کے حوالے کیا آدمی کو، اپنے بیوی کے، اللہ کے سامنے رونے پلانے، دکڑا رونے، مانگنے، ضد لے کے بیٹھ گئے، اللہ تو بچا لے، تو حفاظت فرما، تیرے نام پہ نکلے تھے، تیرے دین کے لیے نکلے تھے، اللہ تو ہماری عزتوں کی، عصمتوں کی حفاظت کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے ٹھہر گئے۔ وَإِذَا هَمَّهُمْ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ، نبی اکرم بھی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا نماز کے لیے ٹھہر جاتے، اللہ سے بات کرتے، اللہ کے سامنے جا کے اپنا دکھڑا بیان کرتے، اپنی تکلیف بیان کرتے، اپنی پریشانی بیان کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ٹھہر گئے۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، سچا قصہ، کہ پھر سارہ علیہ السلام گئے، ان کو پکڑنا چاہا، اللہم اکفنی بما شئت، انہوں دعا کرتے اللہ بچا لے، ایسے ہی شل ہو جاتا ہوگا، بولتے نہیں نہیں تمہارے رب کی دعا کرو، اگر میں اچھا ہو گیا تو پھر تم کو چھوڑ دیتا ہوں، بولتا۔ تو دوسری مرتبہ اچھا ہونے کا پھر ان کو پکڑنا چاہتا، تیسری مرتبہ بھی پکڑنا چاہتا،
تو جب بھی ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا شل ہو جاتا. آخر میں جو ہے نا بے چین ہو کے ڈر جاتا، بول کے اپنے لوگوں کو بلا کے بولتا فَإِنَّكُمْ جِئْتُمْ بِالْ، ایک شیطان کو لے کے آئے، تم جو ہے نا انسان کو نہیں لے کے آئے، لے کے جاؤ بولتا. اور متاثر ہو جاتا ان کی دینداری اور ان کے اخلاق سے. اس کی بیٹی ہاجر کو ان کی شادی کر دیتا، یعنی گفٹ میں دے دیتا. بعد میں ابراہیم علیہ السلام شادی کر لیتے، یا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے شادی کرتا. تو حاجر علیہ السلام کو اس زمانے کے طور سے حدیث میں یہ ہے کہ اخدمہ، لوگ بولتے ہیں ان کو لونڈی بنا کے دیا، بلکہ لونڈی بلکہ نہیں، دوسری بیوی بنائے تو وہ پہلی بیوی کے ماتحت رہ کے خدمت کرتی، تو خدمت کے لیے ان کو دیا تھا. وہ اپنی بیٹی سے شادی کرا تھا، بادشاہ کی بیٹی تھی، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ خادم بنا دیا، بعد میں شادی ہوئی. وہ خیر زیادہ اصل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال وہ لونڈی نہیں تھے، وہ اس کی بیٹی تھے. یہ جو ہے نا تاریخ میں لکھا ہوا ہے بات. تو حاجر علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کو شادی ہوتی. اس سے پہلے جب یہ مسئلہ چلتا رہتا، یہ شیطان ہے چھوڑ دو بلکہ جب لے کے آتے، تو حاجر زارا علیہ السلام ابراہیم کے پہنچے، فکان یصلی، ابھی بھی وہ نماز میں تھے، یعنی 3-4 گھنٹے ہو گئے ہوں گے. اللہ کے رسول بھی تہجد پڑھتے، نماز پڑھتے نا. ہم لوگ 8 رکعت 20 رکعت 8 رکعت 20 رکعت میں جھگڑا کرتے. کبھی یہ نہیں سوچے ہم لوگ کہ 8 رکعت کتنے گھنٹے پڑھتے تھے اللہ کے رسول، کبھی بات ہی نہیں کرے ہم لوگ. اللہ کے رسول کے 8 رکعت جو ہے نا پوری رات ہوتی تھی یا اکثر رات ہوتی تھی. فخفنا من الفجر، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے صحابہ پڑھ رہے تھے نماز، فجر کی نماز چلے جاتی بول کر ڈر گئے ہم لوگ. اتنی نماز عشاء کے بعد شروع کرے تو فجر میں ختم ہو رہی نماز. ہم لوگ 8 رکعت کے پیچھے پڑے ہوئے، اصل چیز چھوڑ دیے. کوئی 20 کے پیچھے پڑا، ویسے پاس ایکسرسائز کر کے 20 ختم، جاؤ پوسٹ اللہ کے پاس. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کو تمہارا جھکنا اٹھنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایمان یقین خدا سیکھنا سمجھنا اس پر اثر لینا وہ امپورٹنٹ ہے. یہ امت ایسا ہی ہے ہمارے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دین کے ساتھ جو ہے نا چھلکے لے لی، اس کا اصل مقصد غائب کر دی. کبھی 8 رکعت کے پیچھے، کبھی کوئی 20 رکعت کے پیچھے. 20 رکعت جا کے دیکھو کیسا پڑھتے مسجدوں میں، اٹھتے بیٹھتے ایکسرسائز ہو جاتی، 10-20 منٹ میں ختم. کیا ہوتا ہے 20 پڑھنا امپورٹنٹ ہے. 2 پڑھو، اطمینان سے پڑھو، درد سے پڑھو، محبت سے پڑھو، خوف سے پڑھو، خشوع سے پڑھو، خضوع سے پڑھو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نماز میں ٹھہرے ہوئے، ان کو آدمی لے کے گئی، بادشاہ کے پاس چھوڑی، بادشاہ اس پہ حملہ کیا، پھر بادشاہ بچ گیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر اس کے بعد بلا کے لے کے جاؤ. آئے حاجر علیہ السلام آئے، فاشار الیہا، ابراہیم علیہ السلام نماز میں تھے، ماہیم، انہوں آ کے بولتے مبروک مبارک ہو جاؤ بول کے. کون؟ تو فاشار الیہ بیدی، ہاتھ روک کے پھر نماز ختم کر کے پھر پوچھتے قصہ کیا ہے. پھر بادشاہ ان کو بلاتا. تو بہرحال حاجر علیہ السلام سے ان کی شادی ہوتی، یا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بعد میں شادی کر لیتے. پھر مصر سے وہ لوگ وہاں پہنچتے، کہاں؟ فلسطین. اس کے بعد ابھی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال ہو گئی تھی، اب تک کوئی اولاد نہیں تھی. تو ابراہیم علیہ السلام حاجر سے شادی کرنے کے بعد اس کے بعد ان کو اولاد ہوتی. پہلی اولاد اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک ہی پیغمبر آتے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے آپ؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر آتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے انا ابن الذبیحتین، میں 2 باپ جو ذبح کر دیے گئے ہیں ان کا بیٹا ہوں بولے تھے. اسماعیل علیہ السلام کو بھی ذبح کرے تھے، ابراہیم اللہ کے رسول کے باپ کو بھی ذبح کرے تھے، عبداللہ کو. معلوم آپ لوگوں کو قصہ؟ کس کو معلوم؟ نہیں معلوم؟ عبد المطلب ہے نہیں؟ عبد المطلب ایک مرتبہ قسم کھائے تھے کہ زمزم کا کنواں گم گیا تھا، ڈھونڈ کے نکالنا تھا، اگر مل جائے تو میرے ایک بیٹے کو میں ذبح کرتا ہوں بول کے. تو ان کے 12 بیٹے تھے، چٹھی ڈالے، عبداللہ کے نام نکلا. دوسری مرتبہ ڈالے، عبداللہ کا نام نکلا. تیسری مرتبہ ڈالے، عبداللہ کا نام نکلا. لے کے چلے گئے ذبح کرنے کے لیے. تو ان کے بھائی تھے پورے 11 بھائی، ان کے چچا وغیرہ. عبداللہ بہت خوبصورت تھے، بہت
بہت اچھے تھے، بہت اطاعت گزار تھے، بہت چاہتے تھے لوگ خاندان والے. ان کو بولے عبداللہ کو نہیں، کسی دوسرے کو ذبح کر دو. بولے نہیں نہیں، میں قسم کھایا میں عبداللہ کو ہی ذبح کرتا ہوں، کسی کو نہیں کرتا ہوں، بلکہ لے کے جاتے. بعد میں لڑائی ہوتی خاندان والوں کی، ان سے کسی عبد المطلب سے لڑائی ہوئی تو ان لوگ بولتے ہیں دیکھو بھائی، وہ زمانے میں ان کے پاس جاتے تھے، کس کے پاس؟ فال کھولنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے. کاہن جو ہوتا نا، وہ فال کھولنے والے لوگ رہتے نا، اس کو کیا بولتے؟ ہاں، جادوگر بھی بول لو آپ، چلو فال کھولنے والے لوگ رہتے تو اس کو لوگ کاہن بولتے تھے. تو کچھ بھی کام کرنا ہوتا تو ان کے پاس جاتے تھے. تو ایک بہت مشہور عورت تھی کاہن، بولے اس کے پاس جاؤ. تو ان کیا بولتی، چلو ٹھیک ہے، تم کیا کرو، اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے عبداللہ کے نام کے ساتھ 10 اونٹ کی چٹھی ڈالو. تو چٹھی ڈال کے اٹھاتے، عبداللہ کا ہی نام اٹھتا. بولے 20 اونٹ ڈالو، پھر بھی عبداللہ کا نام اٹھتا. 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ، 60 اونٹ، 6 مرتبہ چٹھی اٹھتے جاتے، عبداللہ کا ہی نام اٹھتا. 70 اونٹ، 80 اونٹ، 90 اونٹ، 100 اونٹ کے بعد اونٹ کا نام اٹھتا. عبداللہ بولے تھے 100 اونٹ تمہارا خدا چاہ رہا، بول کے 100 اونٹ کو کاٹ دیتے، ذبح کر کے تقسیم کر کے عبداللہ کو چھوڑ دیتے. جب سے آج تک ایک انسان کی قیمت عربوں میں قصاص بولتے، دیت بولتے. آج بھی اسلام میں بھی ایک انسان کو کوئی قتل کر دیا تو اس کے بدلے اگر جان بچانا چاہ رہا آدمی تو کتنے اونٹ دینا؟ 100 اونٹ دینا. آج وہ 100 اونٹ کی قیمت دیتے پیسوں میں، ریالات میں 100 اونٹ بولتے اس کو. تو اللہ کے رسول بولے تھے انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبح کیے ہوئے باپ کی اولاد ہوں. ایک میرے سب سے بڑے باپ اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد میرے ڈائریکٹ باپ عبداللہ. یہ دونوں کو بھی ذبح کرنے کا موقع آیا تھا، ذبح ہوئے تھے یہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیا، میں ان کی اولاد ہوں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ مکہ قائم کرنا چاہتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام مکے میں لا کے چھوڑ دیتے ان کو. پھر اس کے بعد ایک الگ زندگی شروع ہوتی، وہ کل بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمارے بلاؤں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما. اللہ اس مسجد کو آباد رکھے. اللہ مسجد کو جنہوں نے بنایا، جب بھی بنایا، جیسے بھی بنایا، اور جنہوں نے بھی انتظام کیا اور آج بھی کریں، اللہ ان لوگوں کو سب کی مغفرت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان لوگوں کو برکتوں سے نواز یا رب العالمین. اللہ جو کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، بے چین ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، اللہ ان کو امن و امان سے رکھے یا رب العالمین. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان دے یا رب العالمین. اللہ ہمیں حلال روزی دے. اللہ ہمارے حلال روزی کے ذریعے سے ہم کو حرام روزی سے بچا لے یا رب العالمین. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اہل اولاد کی ایمانوں کی حفاظت فرما. اللہ اس ملک میں ایمان کو سلامت رکھے. اللہ مسلمانوں کو سلامت رکھے. اللہ آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.